آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کتاب 21 لیسنز فار دا 21st سینچری کے نیکسٹ چیپٹر کے بارے میں. ہم نے پچھلا چیپٹر جو تھا وہ ایکویلٹی کے بارے میں تھا، اور جو آج کا چیپٹر ہے وہ ہے ورک کے بارے میں. اس میں ہے کہ ہمیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ 2025 میں جاب مارکیٹ کی صورتحال کیا ہوگی. عام طور پر اس سے اتفاق ممکن ہے کہ مشین لرننگ اور روبوٹس دہی بنانے سے لے کر یوگا کی کلاس دینے تک سب پر ٹیک اوور کر لیں گے اور ہر کام کی صورتحال بدل دیں گے. لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 1 یا 2 دہائی کے اندر اربوں لوگ معاشی طور پر بیکار ہو جائیں گے، جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ خود کار طریقے سے یعنی کہ روبوٹکس سے سب کے لیے ملازمتیں اور خوشحالی کے اسباب پیدا ہوتے رہیں گے. فی الحال یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے. انسان 2 قسم کی صلاحیتوں کا مالک ہے، ایک جسمانی اور ایک ذہنی. ماضی میں مشین اپنی خام حالت میں انسانوں سے مقابلہ کرتی تھی، جبکہ ذہنی صلاحیت نے انسانوں کو ہمیشہ مشینوں پر برتری عطا کی ہے. اسی لیے جب ایگریکلچر میں ضرورت تھی مشینری چلانے کے لیے، تو انسانوں کے ذہنی مہارتوں کی ضرورت پیش آئی، اور یوں انسانوں کے لیے نئی طرز کی نوکریاں وجود میں آئیں. تاہم اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانی جذبات کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ دوسری چیزوں میں بھی کمال حاصل کر رہی ہے. گزشتہ چند دہائیوں میں نیورو سائنس جیسے کہ کچھ شعبوں میں کی جانے والی ریسرچ نے سائنٹسٹ کو اور انسانوں کو ہیک کرنے کی اجازت دی، اور خاص طور پر اس پر غور کیا کہ انسان فیصلے کیسے کرتا ہے. ریسرچ نے یہ ثابت کیا کہ انسانی بصیرت حقیقت میں ایک پیٹرن کی پہچان ہے، یعنی کہ انسان جو فیصلے کرتا ہے وہ ایک پیٹرن کے تحت کرتا ہے. تو یہ جو ڈرائیورز، وکلاء، بینکرز، ان کے پاس کوئی جادوئی بصیرت نہیں ہوتی، بلکہ ان کی روزمرہ کی مشق انہیں یہ مہارت دیتی ہے کہ وہ فیصلہ کر سکیں. اس ریسرچ سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ انسانی دماغ کا بائیو کیمیکل الگوریتھم ان پر مکمل طور پر کامل نہیں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ انسانی معاشرے کو کتنے فائدے دے سکتی ہے. جیسے کہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈاکٹر اربوں لوگوں کو صحت کے بارے میں بتا سکتا ہے، بہتر اور سستی معلومات فراہم کر سکتے ہیں. یعنی کہ ایک غریب اپنے گاؤں میں بیٹھ کے اپنے اسمارٹ فون سے وہ صحت کے بارے میں جان سکتا ہے، وہ معلومات حاصل کر سکتا ہے جو کہ ایک بہت بڑا امیر ڈاکٹر بڑے بڑے ہاسپٹلز میں جا کے لیتا ہے. صحت کے بارے میں اسے کنسلٹ کیا جاتا ہے، وہ ایک عام آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کے حاصل کر سکتا ہے. دوسرا یہ کہ اسٹوڈنٹس اپنی ہر پریشانی کا، اپنی ہر پرابلم کا سولوشن جو ہے وہ اے آئی کے پاس ہے. ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ ہمارے فون کے اندر ہی ابھی ہیں. ہم اے آئی کے ذریعے ان سب کا سلیوشن نکال سکتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کون سے جو ہے چیزوں کا سلیوشن کیسے استعمال کر کے اے آئی کو اور اس کا سلیوشن نکال سکتے ہیں. یہ ہم پر ڈیپینڈ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو رائٹ وے میں یوز کر رہے ہیں یا نہیں. اگر نہیں کر رہے ہم ٹیکنالوجی کو رائٹ وے میں یوز، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پر غلطی کر رہے ہیں، اور اس سے فائدہ نہ اٹھانے کی ہم کیا وجوہات ہیں کہ جس سے ہمارے پاس ابھی اس وقت ہمارے اسمارٹ فون کے اندر ایک چیز موجود ہے جو کہ ہمیں اتنا فائدہ پہنچا سکتی ہے اگر ہم چاہیں اسے رائٹ وے میں یوز کرنا. تو